احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا ہے. لیکن چونکہ یہ دور علم اور تحقیق کا دور ہے تو میں آپ کو بتاؤں حضور غوث پاک کی زندگی پر جو بہت معتبر کتابیں ہیں ان میں سے ایک بہجت الاسرار شریف ہے. سرکار غوث پاک کے دیکھنے والوں کو جس نے دیکھا ہے انہوں نے علامہ نور الدین شتنوفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے. سرکار بڑے پیر غوث العظم دستگیر کی شان اس میں بیان کی گئی ہے کہ سرکار غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اللہ رب العزت اس کو بھی بدبختی سے بچائے گا، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ اس کو بھی بدبختی سے بچائے گا. اب ذرا غوث پاک کی شان سنیں، غوث پاک کا مقام اور مرتبہ سنیں. ایک شخص سرکار بڑے پیر غوث پاک کا مرید تھا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. اس لیے کہ کبھی کبھی خوش نصیبی انسان کا مقدر ہوتی ہے، کبھی باپ دنیا دار ہوتا ہے لیکن بیٹے کو اللہ دین کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا دنیا دار ہوتا ہے، اللہ باپ کو دین کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. دراصل نیک کام کرنا یہ وراثت میں نہیں ملتے بلکہ اللہ کی توفیق سے ملا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو نبی کا بیٹا بھی بگڑتا ہوا نظر آتا ہے. کنعان کی شکل میں جناب نوح علیہ السلام ساری زندگی افسوس کرتے رہے کہ نبی کا بیٹا بگڑ گیا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو یزید کا بیٹا بھی نیک بنتا ہوا نظر آتا ہے. معاویہ اصغر جس کو تاریخ میں کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ اللہ کی شان ہے، وہ زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرتا ہے. یہ زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ، اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نیکوں سے بدوں کو اور بدوں سے نیکوں کو پیدا فرماتا ہے. اس لیے اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا چہرے پہ داڑھی سجاتا ہے لیکن باپ کو توفیق نہیں، بیٹا نماز پڑھتا ہے لیکن باپ کو توفیق نہیں، کبھی باپ نماز پڑھتا ہے بیٹے کو توفیق نہیں. دراصل قدرت جن کا انتخاب کر لیتی ہے انہی کو قدرت نیکیوں کی توفیق عطا کرتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں تک نیکیوں کی توفیق کی بات آئی ہے تو مجھے ایک بڑی پیاری سی بات یاد آ گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کو نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے. اگر تم نیکی کی توفیق دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے پیار کر رہا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی کو دشمن بنا لیتا ہے تو اس سے نیکیوں کی توفیق چھیننے لگتا ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون جو ہے رات کے وقت تہجد میں اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے اللہ سے کہنے لگی اے اللہ جو تو مجھ سے پیار کرتا ہے اس پیار اور محبت کا واسطہ میری اس فریاد کو سن لے. قریب ہی اس کا شوہر لیٹا ہوا تھا، ہنسنے لگا. لو جی 2 رکعت پڑھ کر اتنا دماغ آسمان پر چلا گیا کہ تو کہتی اللہ تجھے جو مجھ سے پیار ہے آخر تو اللہ کی پیاری کب سے ہو گئی ہے تو میری بیوی. اس نے کہا نادان، پیاری اس لیے ہو گئی ہوں کہ اس نے تجھے بستر پر لٹا دیا اور مجھے مصلے پر بٹھا دیا. اگر مجھ سے پیار نہ ہوتا تو مصلے پر بیٹھنے کی توفیق کیوں عطا کرتا؟ سبحان اللہ. اس کو پیار جو ہے تو اس نے مجھے مصلے پہ بیٹھنے کی توفیق عطا کی. بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں